جو حلال کھا کر گھر سے نکلتا ہے وہ راہ میں چلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ وہ دال روٹی کیا تھی؟ حلال کی دال روٹی کھا کر نکلا، گلیوں میں چل رہا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ لیکن جو حرام کے ترنے والے کھا کر نکلا، بڑے لذیذ کام حرام کے، رشوتوں کے پیسے، سود کے پیسے، حرام کے کھانے اپنے پیٹ میں ڈال کے جب نکلتا ہے گھر سے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے، اس پر پھٹکار پڑتی ہے، اس پر لعنت برستی ہے جو اپنے پیٹ میں حرام کھانا ڈال کے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی رحمت چاہتے ہو یا لعنت؟ اگر رحمت چاہتے ہو تو اپنے پیٹوں میں وہ چیز کھاؤ جو حلال ہے۔ آگے سنیں، میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میرے آقا فرماتے مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے، اس کے 40 دن کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات، کوئی صدقہ، کوئی فطرہ، کوئی اس کی بندگی، کوئی اس کا سجدہ، کوئی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی جو ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا۔ کبھی سوچا ہے کہ کتنا حرام کھا رہے ہیں لوگ؟ کبھی غور کیا ہے اپنے کھانے پر کیا کھا رہا ہوں؟ یہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے؟ کبھی سوچا یہ کسی غریب کا حق تو نہیں چھینا ہے؟ اس تیرے لقمے کے پیچھے یہ جو لذیذ لقمہ کھا رہا ہے، اس لقمے کے پیچھے کسی یتیم کے آنسو تو نہیں؟ تیرے اس لقمے کے پیچھے کسی بیوہ عورت کی آنسو تو نہیں چھپے ہوئے؟ کبھی تو غور کیا ہوتا کسی کا حق تو نہیں کھپایا، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ یہ رشوت لینے والے، یہ حرام مال کھانے والے، کبھی تو غور کیا کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے، اس بندے کی 40 دن تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس نے ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وہ جسم جو حرام کے ساتھ پلا بڑھا، وہ جسم جو حرام پہ پلا بڑھا، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ جسم جس کی نشو نما حرام پہ ہوئی، اس جسم کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے دوستو، اس تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیں۔ ہمارے حضرت پیر مٹھا سی رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد پیر مٹھا سی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی لذت آتی ہے تو انگل مڑی کو
سرائکی میں بولتے ہیں لذت آتی ہے تو انگل نڑی کو ایت دے وہ جڑا بوڑ پلا تیڑا ساگ بھت بھئی کون آگے سی اے بوڑ پلا کھاتی آندہ ہے اے ساگ بھت کھاتی آندہ ہے سبحان اللہ پیر مٹھا سی فرماتے تھے کہ بھئی لذت آتی ہے دو انگل حلق کو یہ لذت کھانے کی جو ہے نا منہ میں آتی ہے پھر حلق میں یہ لذت آتی ہے کہ کھانا بڑا ٹیسٹی ہے بڑا مزیدار ہے اندر بھیجو اندر نوالے کو اندر بھیجو تو جیسا دال روٹی ہے جیسا قورمہ اور کوفتہ ہے اندر جانے کے بعد دونوں کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جی بس دو انگل کی لذت آتی ہے حرام کھانا لذیذ کھانا حرام کا کھا کر دو انگل کی لذت حاصل کرنے کے لیے دو گھڑی کی لذت کے لیے اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے بربادی حاصل کرنا جہنم کی آگ کا ایندھن اپنے وجود کو بنانا یہ کوئی بھی عقل مندی کوئی دانائی کی بات نہیں عقل مند وہ ہے جو حلال کھاتا ہے بچوں کو بھی حلال کھلاتا ہے صلی اللہ علیہ یہ روایت ہے مجمع الزوائد میں امام حیثمی روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی سے حیدر کرار سے علی کی اولاد بھی ذرا متوجہ ہو جو حضرت حیدر کرار کی اولاد ہے وہ بھی ذرا متوجہ ہو جو بھنگ پینے کو اپنا شعار سمجھتے ہیں بڑے ذوق کے ساتھ یہ بھنگ پیتے ہیں چرس استعمال کرتے ہیں شراب پیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم علی کے حقدار ہیں میرے دوستو سنو میرے مرشد مولا علی کیا روایت حضرت مولا علی فرماتے ہیں کننا جلوسن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں میرے نبی ہیں وہ 14ویں کے چاند ہیں ادھر صحابہ ستاروں کی مانند حالہ بنائے بیٹھے وہ تجھی صورت گلاب جماں یا ملک سدو مہتاب جماں تجھی صورت گل تجھے قد سے دیکھے کانو جماں یا بے شک الف گیران جماں یا سرو سہی جو نشان جماں وہ تجھی صورت کل گلاب جماں تجھی صورت سبحان اللہ جس نے ایک جھلک میرے آقا کے مکھڑے کی دیکھی وہ اپنا دل وہاں ہی دے کر نظر ملا کر کسی نے یارو نظر کا جادو
پل میں اپنا بنا لیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی آنکھیں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے۔ سما گیا ہے، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے۔ جب صحابہ میرے آقا کے حضور بیٹھتے تو گردن بھی نہیں ہلاتے تھے، ان کی آنکھیں حضور کے مکھڑے پہ لگی رہتی۔ سبحان اللہ، وہ ایک پلک جھپکنے تک بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی، وہ بددعا کے چہرے کو تکتے ہی رہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی حضور کی محفل میں جب آتے تو یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے کہ کبھی پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات ہے نا، آدمی آنکھ بن کے جھپکاتا ہے، لیکن اس کے عشق کا یہ عالم تھا کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی یار کیا ماجرا ہے کہ تو پلک نہیں جھپکاتا، تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، مجھے اپنی زندگی پر کوئی اعتبار نہیں، سوچتا ہوں کہیں پلک جھپکا ہوں موت ہی نہ آ جائے، یہ گھڑی بھی دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ دل کہتا ہے کہ یار کے مکھڑے کو دیکھتا ہی دل بھرتا نہیں، جی بھرتا ہے۔ نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے۔ ایک روایت میں ایک صحابی کے حضور کے بڑے عاشق تھے، وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، کاشتکار تھے، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ تو اس دن میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، کوئی صحابی وہاں سے بھاگتا ہوا گزرا، اس کا نام لے کر پکارا کہ فلاں تم نے بات سنی یا نہیں؟ بولا کیا بات ہے؟ بولا آج میرے محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس نے سر اوپر اٹھایا، عرض کی میرے مولا، یہ آنکھیں تو تھی محمد عربی کے دیدار کے لیے، اگر تو نے میرے یار کو اپنے پاس بلایا ہے تو اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، میری آنکھیں بھی اپنے پاس لے لے۔ حضور کے بعد یہ آنکھیں کسی کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ درد سے آہ نکلی، سر اوپر کر کے یہ التجا کی اور گردن نیچے کی تو دونوں آنکھوں سے معذور ہو چکا تھا۔ وہ بولا اب یا
آنکھوں سے میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. جی کہتا ہے تو پھر میرے جی کہتا ہے تو پھر بھیجوں میں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا دل میں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں دید لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں دید لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا دل میں حضرت مولانا شیر جلی روایت فرماتے ہیں کننا جلوساً ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آدھائے دو جہاں کے ساتھ جھرمٹ لگائے بیٹھے تھے فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْآلِيَةِ مدینے کا ایک محلہ ہے ایک طرف ہے جس کو آلیہ کہتے ہیں آلیہ کے محلے کا ایک مدینے کا حضور کا پڑوس میں رہنے والا اچانک نمدار ہوا وہ حضور کی خدمت میں آیا عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اس دین کے اندر سب سے آسان چیز کون سی ہے اور سب سے مشکل چیز کیا ہے آپ نے جو دین ہمیں سکھایا ہے نا اس دین میں سب سے آسان چیز کیا ہے اور سب سے مشکل بات کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے آدیا کے رہنے والے بھائی اس دین میں سب سے آسان چیز ہے کلمہ پڑھ لینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ رسول یہ کلمہ پڑھ لینا سب سے آسان بات سب سے آسان بات ہے کلمہ پڑھ لینا دین میں داخل ہو جانا دعویٰ کرنا میں مسلمان ہوں سب سے آسان بات یہ ہے اور سب سے مشکل بات جو میرے دین میں ہے یا ابل عالیہ الامانہ یہ عالیہ کے رہنے والے میرے دین میں سب سے مشکل بات ہے امانت 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 با سلامت پہنچانا امانت کو با سلامت اس کے مالک تک لوٹانا یہ میرے دین میں سب سے مشکل بات ہے لا دین لمن لا امانت لہو ولا صلاة ولا زکاة لہو میرے آقا فرماتے ہیں جو امانت نہیں سلامتی سے پہنچاتا اس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی اس کی نماز ہے نہ کوئی اس کی زکوٰۃ ہے اس کا اسلام کا دعویٰ کرنا بیکار ہے اس کی نماز اور روزے کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں اے میرے
صحابی، اے مجھ سے پوچھنے والے سنو، جس بندے کو حرام کے پیسے ملے، حرام کے پیسے ملے، پھر اس حرام کے پیسوں سے ایک قمیص لے لی، ایک کرتا لے لیا یا ایک پاجامہ لے لیا، اس حرام کے پیسوں سے اس نے کوئی کپڑا خرید لیا، تو میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی خیانت ہے نا، یہ امانت کو برباد کرنا ہے، حرام کھانا، پرائی چیز پھبانا، کسی کی چیز ہتھیا لینا، رشوت لینا، سود لینا، یا کسی کی چیز غصب کرنا یا چوری کرنا، لوٹ مار کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حرام کے پیسے ہتھیائے پھر اس سے ایک کپڑا لیا، وہ کپڑا پہن کے کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت اللہ کے در میں قبول نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے بھائی، اے عالیہ کے رہنے والے، جب تک وہ کپڑا حرام کا اس کے بدن پر ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کاٹن کے کلف لگے کپڑے پہنتے ہیں اور ایسے ہاتھ کو بڑے ناز اور کر فر سے ہاتھ ہلا کے چلتے ہیں زمین پر۔ وہ دنیا دار، وہ مالدار، وہ پیسے والے ذرا غور کریں، یہ دنیا، یہ پیسہ حرام کا جس سے تو یہ بڑے قیمتی لباس پہنتا ہے، بڑی قیمتی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، اگر یہ تیرے پیسے حرام کے ہیں تو جان لے تیری کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں، اور اس بدن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدن حرام کمائی پہ پل رہا ہے۔ اب دیکھیں جو سرکاری نوکری کرتے ہیں نا، سرکاری نوکری، ماسٹر ہیں، کلارک ہیں، پولیس والے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرتے، ایک دن جاتے ہیں پورے مہینے کی سگنیچر کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ آگے کلارک سے بھی کوئی سیٹلمنٹ کیا ہوتا ہے، 5 روپے اس کو دیتے ہیں، 10 روپے خود رکھتے ہیں، حساب پتی کر کے۔ اس طرح یہ پیسے لینا حرام ہے، اگر تو ڈیوٹی نہیں کرتا تو یہ تنخواہ لینا اس کی ایک پائی بھی تجھ پر حرام ہے۔ یہ پیسے اپنے بچوں کو کھلانا، ان پیسوں پہ اپنی معیشت چلانا، یہ دنیا میں تو تجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کو بند کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، وہ تو بیچارہ گھوڑا گھوڑا کر رہا ہے، لیکن کھانے والے کھا رہے ہیں، پھبا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ کھانے والے ذرا توجہ سے سنیں، اگر یہ حکومت نے نہیں پوچھ گچھ کی، کسی آفیسر نے، کسی اینٹی کرپشن نے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن واحد القہار تو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے تیرے کاندھوں پہ اللہ کی پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ سندھ کا تھانہ کوئی گڈال میں ہوگا، میمن کوٹ میں ہوگا، کوئی آگے ٹاور پر ہوگا، کوئی کس جگہ ہوگا، لیکن اللہ کی حکومت دیکھیں، ہر انسان کے کندھوں پر اللہ نے اپنا تھانہ قائم کیا ہوا ہے، اللہ کی پولیس بیٹھی ہوئی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھنے والے معزز فرشتے بیٹھے ہوئے
جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ سونے بھٹائی فرمایا ہوتا اٹھن تھی ویس لو تجھے چوہے میں تھانو جب تو گھمئی پیو جوئے میں جو گھمے پیو بھانو ہنی تاڑ تکڑو کدئی سرمان سیانو ہت تو چری بلر ایلانو تے بیڑ بمی دئی بسری بنا موکل جے کہ دیئے جی بڑھ بن کھڑیا سوئی جو دھاگو میں بنا اجازت جے پراؤ کھڑو نہ ہے۔ فقیر تھین سولو کلمہ پڑھن سولو مدینے والے فرمایا تھا اے مجھا آلیا جا پاڑے سے بھاؤ کلمہ پڑھن ڈاڈو سولو مسلمان سدائن ڈاڈو سولو پر امانت جی سلامتی کرن ای حلال کھائن مجھے دین میں ڈاڈو ڈکھے میں بٹرگار سمجھ میں اچھے تھی اج موسیٰ تمہاں عہد کندو اج وعدو کندو تو انشاءاللہ حلال کھائندہ سی سب سبت مدے جانی مانی انہوں بے خبری میں مانو کہ خبر نہ پئی کاشے کی وئی تا بے خبری جی اللہ وٹ معافیا پر جانی مانی حرام نہ کھائے بو پراؤ حق غصب نہ کبو کیسا ظلم نہ کبو کیسا زیادتی نہ کبی چاہیے بھائی جو پہ ہوتا صلی اللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت حبیباً کریماً فرمایو ان اللہ تبارک و تعالی یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب اللہ تعالیٰ دنیا ہر انہیں مانو کے بھی دعا جے کے رب کے پڑھن تھا یا نہ تھا پڑھن ہر کی دنیا نہیں پیسو ڈوکڑ جے کے رب کے پڑھن تھا جے کے من ملا کے بڑھن تھا انہوں کے بھی دعا جے کے رب کے بڑھن ہی نہ تھا انہوں کے بھی دعا پر دین صرف انہوں کے بھی دعا جے کے رب کے بڑھن تھا ہے بنگلہ تک کافرن کے باہن عیسائن کے باہن یہودن کے باہن میگوار اوڈ ہندو وانیا کولی میگوار انہوں کے بھی دنیا دولت پیسو گاڑیوں بنگلہ آئے نا جی جے کے مانو رب کے بڑھن تھا انہوں کے بھی دنیا نہیں دعا پر جے کے رب کے نتھا بڑھن انہوں کے بھی دنیا نہیں دعا پر دین صرف انہوں کے نہیں دعا جے کے رب کے بڑھن تھا تو کو ماتا کے مبارک جان اجلو تمہاں دین دے رستے میں آیا یو ایک میں آچر جو دکشو مسجد میں رب تمہاں کے بہاریو قرآن مدھن کی توفیق دنیا پنجے بھلارن ذکر وارن سا گھٹ بہاریو پنجے دین سا پر اجو کبھی اجو کبھی دا کچھ طلاق دا دین سا بیٹھا ہو نا ہتے تا جو بہن دین دلا یا دنیا دلا جے دین سا مصروف آئیو تب تمہاں کے مبارکہ تاں رب کے پڑھو تھا تاں رب کے پڑھو تھا تب رب تاں کے ہتے بہاریو
تنے تو کے ذکر نصیبہ درود نصیبہ اللہ جو مٹھو نالو نصیبہ جے ہتھ میں مجھے جانا تو تمام کو مانو تیسی تائیں مسلمان نہ تھیندو جیسی تائیں مجھے دل سلامتی واری نہ تھیندی تیسی تائیں کو مومن نہ تھیندو جیسی تائیں انہیں جا پاڑے سری انہیں دے شر کا بچل نہ ہو جنے پاڑے کے نہ نکھائے پاڑے کے نہیں زائے مومن کیوں واجمہ پاڑے وارا خوش ہو جنے سائیں فرمائتا پنجے پاڑے وارے سا ظلم نہ کرے انہیں سا حق تلفی نہ کرے اے سائیں فرمائتا وہ من اللہ کے بن دعا جے کو حلال کمائے خیرات حلال میں جا کرے وہ من جے کو حرام کمائے انہیں حرام میں جا حرام دے پیسن ماں صدقہ کرے خیرات کرے حرام کمائی ماں حج دے وجے عمرو کرے قبول نائے یہ من رب کے نون دعا حرام کمائے وری انہیں مانے کی دا کم وہی کرے رشوت وٹے کو ناجائز کم کرے رشوت ملندیا ضرور ویڑو کم کرے جے کو لیگل نہ ہو جی جے کو غیر قانونی کم ہو جی انہیں تے رشوت ملندیا رشوت وٹی اے پوسی وری 5 لکھ روپیہ رشوت میں ورتے اور تصوری ہتھ میں گھنی اچھی ٹوکڑی پائیں دو بنگلے جو منتھا لکھ رہی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ماں وڈے رنجے تے پیتے جو واقع بھائی وڈیرا آفیسر کامورا رشوت وٹی پیسہ حرام جا پوری متوں لکھ رہی دا سبحان اللہ ماشاءاللہ تصوری ہتھ میں گھن ابا ریس کو نہیں جی بیو سی عمرے تے بیو ابا آفیسر صاحب کو نہیں چیزی 15 یہ موکل تے عمرے تے بیو بلی صدق ہوا کھائی یا حجت سبحان اللہ میری اگر اردو میں بتایا بلی 7 چوہے کھا کر پھر حج پہ چلی بولی میں حج پہ جا رہی ہوں یہ چوہے تو پیٹ سے نکال نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مونجو سائی حرام کمائی سے کوئی اچھا کام کرتا ہے حرام کمائی پیچھے چھوڑ جاتا ہے یا آگے بھیجتا ہے یعنی خیرات کرتا ہے یا پیچھے چھوڑتا ہے جو اس کے وارثوں کے کام آتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ وہ جہنم کے لیے اپنا سرمایہ بھیج رہا ہے جہنم کے جہنم جو سامان رکھتے موکلے تو پیو باہی جا ٹانڈا موکلے تو پیو باہی جو جبھیوں ہوئی دوزخ جا نان گئی بھٹوں ہوئی بلاؤں بچھوں پجلا تیار تو کرے صلی اللہ علیہ عجیب گال بدائیا تقریر کن کیا ہے
साईं फरमाइनि था त बुराई खे बुराई न मेटींदी आहे, बुराई खे चङाई मेटींदी सुभान अल्लाह। बुराई खे बुराई न मेटींदी आहे, बुराई खे चङाई मेटींदी आहे। सुभान अल्लाह। सुभान। साईं फरमाइनि था त ख़बीस शइ खबासत खे न मेटाईंदी आहे, पर पाकीज़ शइ खबासत खे मेटाईंदी आहे। सुभान अल्लाह। ऐं साईं फरमाइनि था जेको माण्हू हराम माल कमाए पोइ उन खे वरी नाहक में ख़र्च करे, इहो उन जे लाइ जहन्नम जो अज़ाब आहे। पर जेको माण्हू हलाल कमाए वरी हलाल कमनि में ख़र्च करे, हलाल कमाए जाइज़ कमनि में ख़र्च करे, साईं फरमाइनि था इहो वॾ थोरे मींहं जे बसकारे वांगुरु कमाए हलाल वरी ख़र्च बि करे चङनि कमनि में। इहो ईअं आहे कि रहमत जा मींहं वसंदा आहिनि त कोहिस्तान आबाद थी वेंदो आहे, थर आबाद थींदो, कचो ऐं काचो आबाद थींदो आहे। मेहर जा मींहं वसंदा आहिनि, वैरान ज़मीनूं पर पट आबाद थी वेंदा आहिनि, मुल्क सुहिणो थी वेंदो आहे, बरकत पवंदी आहे, माल में इज़ाफ़ो थींदो आहे। हलाल कमाए हलाल में ख़र्च करे, उन जे रिज़्क़ में, इज़त में, बचन में, माल में अल्लाह ताला रौनकूं ऐं बरकतूं वधाए। सुभान अल्लाह। हलाल कमाई धंधो कोरियो उहो कयो जेको हलाल जो, सम्झो था? हलाल जो धंधो कयो। हिकिड़े माण्हू चयोसीं दुकान खोलियो त न, पर हाणे पाड़े वारा आहिनि सभई पंहिंजो सिगरेटुनि जा इन्हनि जा मवाली चवंदा इहे बि रखो त को सौदो वठूं। चयोसीं मां इहे रखां, मूंखे पुछे पियो मसलो, सिगरेट पान तमाकू इहे रखां? मूं चयो ॿियूं शयूं खुटियूं अथई, लूणु रखो, मिर्च रखो, खंडु रखो, चांहि रखो, अन्न रखो, कणक, अटो लटो, जेके जाइज़ शयूं आहिनि, जेके माण्हुनि जूं ज़रूरत उहे भली रख। बाक़ी पंहिंजो तोखे ज़रूरी आहे छा त इहो चर्स रखी, चिल्म रखी, हुको रखी, वरी तमाकू रखी, सिगरेट रखी, बीड़ियूं रखी? न, जेका शइ वापराइण जाइज़ न आहे उन जो वापार बि जाइज़ न आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलाल कमाईंदो न, थोड़े में प्रभु खणी बरकत विझंदो माला माल। जे हराम कमाईंदो त बरकत न पवंदी, कली लख कमाए पर पूरी न पवंदी। छा था चओ? हलाल कमाए पोइ हलाल रोज़ी कमाए बि, हलाल कमनि में ख़र्च कबी। पर जे हिकिड़ी ॻाल्हि मञव न, मुंहिंजी महिनत सत सजाए, मुंहिंजी दुआ अथव अलाह कंदो कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। तव्हां बि ख़ुशि हूंदो, तव्हांजा बच्चा, तव्हांजो घराणो बि शादीयाब। अलाह करीम असांखे हलाल खाइण, हलाल कमाइण, हलाल जी रोज़ी हासिल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं पंहिंजे पैसनि खे हलाल कमनि में ख़र्च करण जी सघ जी सआदत अता फ़रमाए।